إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، زندگی میں انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں. اللہ کے حقوق کے متعلق بھی انسان سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی انسان سے زندگی میں کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں اور خطائیں ہو ہی جایا کرتی ہیں.
اگرچہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے اپنے دامن کو حد الوسع غلطیوں کوتاہیوں سے خطاؤں سے بچا کر رکھے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے انسان سے کسی سے کم اور کسی سے زیادہ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ چلے غلطی تو ہو گئی، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس غلطی کی معافی اور اس کو ختم کرنے اور مٹا دینے کا بھی ایک طریقہ اور علاج رکھا ہوا ہے، اور وہ علاج ہے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ اور وہ حل اور سلوشن یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے آپ نے کوئی زیادتی کر دی، اس کی عزت کو پامال کر دیا، آپ نے اس کا تمسخر اور مذاق اڑا دیا، آپ نے اس کی عزت کا تماشا بنا دیا، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا پیسے واپس کرنے کا، کسی جگہ ملاقات کرنے کا، آپ اس وعدے پہ پورے نہیں اتر سکے، اور اس طرح آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا ہے آپ نے، یا آپ نے اس کی غیبت کی ہے، یا آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر بیٹھے، والدین کی گستاخی کر بیٹھے، استاد کے ساتھ برے طریقے سے بیہیو کر بیٹھے، ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے دین اسلام نے، قرآن مجید نے ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے کہ پھر ایسی حالت میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بند کمرے میں بند ہو کر بیٹھ نہیں جانا کہ انسان اکیلا بیٹھ جائے، شرمندہ ہو کر بیٹھا رہے اور کسی کو فیس نہ کرے، کسی سے ملاقات نہ کرے، اور اس طرح جس کا دل دکھایا، جس کی عزت کو پامال کیا، جس کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس بندے کے اور آپ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، نہ وہ آپ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی آپ اس کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا احساس بھی ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ اس سے بات کرنے کی جرات ہی نہیں کرتے، آپ اس سے جا کر معذرت کرنے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بناتے، اور وہ تو پہلے ہی آپ سے روٹھا ہوا ہے، اس کا دل تو پہلے ہی آپ سے دکھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں مسلمان، چاہے یہ دو دوست ہیں، چاہے یہ ایک مسجد کے دو نمازی ہیں، چاہے یہ ایک گلی محلے کے دو ہمسائے ہیں، چاہے یہ باپ اور بیٹا ہیں، ماں اور بیٹی ہیں، چاہے تو یہ دو بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، اب ان کے درمیان بول چال یا تو بالکل بند ہے، اور یا پھر ان کی بول چال ہے لیکن برائے نام دلوں کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو رہی، وہ کہتا ہے یہ مجھے صحیح نہیں بلاتا، اور یہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، لیکن پیچھے سبب کیا ہے؟
سبب وہ آپ سے ہونے والی غلطی ہے، آپ سے ایک مسٹیک، ایک غلطی، خطا ہو گئی، لیکن آپ نے اس غلطی کے جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فرض تو یہ بنتا تھا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو احساس بھی ہوا، آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا بھی کہ تو نے زیادتی کی ہے، تو نے غلطی کی ہے، تو اونچی آواز سے بولا ہے، تو نے گستاخی کی ہے اپنے استاد کی یا اپنے باپ کی، تو تجھے چاہیے یہ تھا کہ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، اگر تیرے دل میں اپنے بھائی کے حقوق کا خیال ہوتا، اگر تیرے دل میں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی کا یقین ہوتا، تو آگے بڑھتا، پہل کرتا اور جا کر اپنی اس غلطی کی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے کسی ہمسائے سے، اپنے نمازی ساتھی سے آگے بڑھ کر جا کر اپنی غلطی کی معذرت کرتا، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے والد محترم، میری امی جان، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ کو ایسا موقع ساری زندگی نہیں دوں گا، ایک دفعہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ معافی کا لفظ بولنا، یہ ہمارے لیے بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ شاید یہ کسی نہ کسی لیول کا ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں بڑا بنا کر رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک عاجزی کی نعمت عطا فرما دیں، یقین کریں کہ اس کے لیے آگے بڑھ کر دوسروں سے معذرت کر لینا، ایکسکیوز کر لینا، سوری بول دینا، معافی بول دینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے صحیح معنوں میں بندے کون ہیں، اور ان صفات کے اندر اللہ پاک نے ایک وصف اور ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر کوئی تکبر کی بو نہیں ہوتی۔ میں اتنا بڑا اور میں اپنے ملازم سے کہوں کہ جناب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان یہ سمجھے میں بڑا ہوں، اور یہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے یہ چونکہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، اس لیے میں اس سے معذرت کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ جس کے دل میں تکبر کی بو ہوگی وہ تو واقعی معافی کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائے گا۔ لیکن جو اللہ پاک نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے نا، ان میں ایک وصف ہے عاجزی والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے جس میں عاجزی ہوگی وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھے گا، میں تو بڑا حقیر سا بندہ ہوں، میں تو بڑا عدل اللہ کا بڑا خطا کار سا بندہ ہوں، میری کیا اوقات ہے، میرا کیا مقام ہے۔ جس کی یہ سوچ ہوگی وہ دوسروں سے معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 63، اللہ پاک فرماتے ہیں، دیگر صفات بھی اللہ نے بیان فرمائی، ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں
جو زمین پر بڑی عاجزی کی چال چلتے ہیں، اور انسان کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تو نے معافی مانگی نا، تیرے پلے کچھ نہیں رہنا، تو گویا نیچے لگ جائے گا۔ اب خامد اپنی بیوی سے معافی مانگے، شیطان مانگنے دے گا؟ حالانکہ اسے پتا ہو کہ میری غلطی ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ اللہ پاک نے جن کو عاجزی کی نعمت عطا فرمائی ہے نا، وہ معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی یقین رکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر لف جاتا ہے، اللہ کی خاطر نیچے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اسے بلند کر دے گا، اللہ اس کی شان، اس کے مقام اور اس کے سٹیٹس کو بڑھا دے گا۔ یہ کس کی زبان سے اللہ نے گارنٹی دی ہے؟ جس کی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں اور بڑوں، کبھی بھی آپ سے زندگی میں غلطی ہو جائے، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، چاہے اللہ کے بندوں سے ہے، چاہے آپ سے غلطی جو ہوئی اس کا تعلق آپ سے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے اس غلطی کا تعلق آپ سے نیچے والے اور کمزور لوگوں کے ساتھ، اللہ کے حقوق میں کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، فوراً اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، 2 رکعتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پوری توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے سامنے باوضو ہو کر 2 رکعت نوافل، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، ابھی سلام پھیر کر وہ فارغ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اگر اللہ کے حقوق میں غلطی ہوئی، معافی مانگنے میں کبھی دیر نہ کریں، اور اگر بندوں کے حوالے سے غلطی ہوئی تو معذرت کرنے میں دیر نہ لگائیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، حوصلہ پیدا کریں اور جا کر معافی مانگ لیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ موقع نہ ملے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے ذمہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، یعنی اس کا مال دبا لیا یا اس کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی یا زبان سے تکلیف پہنچا دی، کسی بھی طرح اس کا دل دکھا دیا، اس کو ناراض کر دیا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ذمہ اپنے مسلمان بھائی کا کسی بھی حوالے سے کوئی حق ہو، آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا کی زندگی میں ہی اس سے اپنا وہ حق معاف کروا لے۔ اگر دنیا میں اپنا حق معاف نہیں کرواؤ گے، جو آپ نے کسی کا حق مارا اس کی عزت کے حوالے سے یا اس کے مال کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، اگر اس کا حق جو آپ نے مارا اگر وہ اس سے جا کر معاف نہیں کروائیں گے، آج دنیا میں موقع ہے، تو کل قیامت کے دن حق معاف کروانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج تو آپ کسی سخت سے سخت شخص کے پاس بھی جا کر 2 الفاظ، 2 میٹھے بول دیں معذرت کے، مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا، تو وہ نرم ہو جاتا،
وہ کہتا چلے نہیں نہیں پاجی نہ تسی نہ انج کرو کوئی گل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بھی معافی، دوسروں سے معافی مانگنا، دوسروں سے معذرت کرنا سکھائیں۔ بچپن کے اندر سکھائیں گے تو بڑے ہو کر یہ عادت پکی ہوگی، ورنہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی سے معذرت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ دوسروں سے معذرت کرنا سیکھیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں من تعلم الاعتذار ملق القلوب۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے دوسروں سے معذرت کرنا سیکھ لیا وہ دلوں کا بادشاہ بن گیا، دلوں کا بادشاہ۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا انسان ہے، اور لوگوں کے دل اس کے متعلق ہر وقت صاف رہتے ہیں۔ اور اگر ہم غلطیاں کری جائیں گے، کوتاہیاں کری جائیں گے، لوگوں کو دل دکھائی جائیں گے، لوگوں کی عزتیں خاک میں ملائی چلے جائیں گے، لیکن ان سے معذرت نہیں کریں گے، معاملات کو صاف نہیں کریں گے، تو وہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، وہ دلوں کی میل کچیل، دلوں کی کدورت اور کینہ اور حسد اور قطع تعلقی اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں پھر دلوں میں جمع ہونی شروع ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ قطع تعلقی ہو جاتی، بول چال ختم۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو وہ ادھر کو منہ کر لے اور یہ ادھر کو منہ کر لے۔ تو یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پہ ہم دوسروں سے معذرت نہیں کرتے، دوسروں سے اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، ایک ایک گھر میں اولاد والدین کے ساتھ رہتی ہے، خامد بیوی اکٹھے رہتے ہیں، اولاد والدین اکٹھے رہتے ہیں، سالہ سال دلوں کے اندر بغض پالے جاتے رہتے ہیں کہ فلاں وقت اس گستاخ اولاد نے، اس بدتمیز اولاد نے یہ بدتمیزی کی تھی، اور وہ اولاد آگے بڑھ کر نہ اس نے کبھی والد محترم سے، والدہ ماجدہ سے نہ آگے بڑھ کر کبھی معذرت کی، نہ دل صاف ہوا، اور وہ سالہ سال دلوں میں بغض موجود رہتا۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ میں نے دیکھا کہ ایک ادارے نے چھوٹے چھوٹے کارڈ پرنٹ کیے ہوئے سوری کے، اس میں ایک آدھا کوئی اچھا سا بول لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ کارڈ لے کر جا کے دوسروں کو پیش کر دیں اگر آپ کو بولنا نہیں آتا۔ آج کل تو کام ہی بہت آسان ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے سٹیکر بھی مل جاتے ہیں، اس کے اندر آپ گوگل کے اوپر سوری لکھیں، معذرت لکھیں، میں معافی چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا، اس طرح کا کوئی لفظ لکھیں، آپ کو اس طرح کے سٹیکر مل جائیں گے۔ کچھ بھی نہ کریں، آپ سادہ اپنے الفاظ میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، کسی زبان میں 2-4 الفاظ لکھ کر، جس سے آپ کا کوئی معاملہ ہوا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، آپ اس کو اس کے واٹس ایپ پر ایک میسج کر دیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ میں بیوی سے جا کے معذرت کروں، حوصلہ نہیں پڑتا، یا اولاد سمجھتی ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگوں، حوصلہ نہیں پڑتا، یا شاگرد سمجھتا ہے کہ استاد سے معافی مانگوں، حوصلہ نہیں پڑتا، فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک اس کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر دیجیے، اگر وہ زیادہ ناراض ہے ممکن ہے ایک دفعہ وہ میسج آپ کا جان بوجھ کے نہ دیکھے، ایک دن بعد ایک دفعہ پھر کر دیجیے، انشاءاللہ 1 2 3 دفعہ آپ کوشش کریں گے، اگلا بندہ آپ کو ضرور معاف کرے۔
99% لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دو کردار ہمارے سامنے کتنے مشہور اور معروف دو کردار۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، جنت کا ایک پھل کھا بیٹھے تھے جس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ حضرت حوا حضرت آدم سے غلطی ہوئی، فوراً ندامت، فوراً جھک گئے، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ہم سے زیادتی ہو گئی، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فوراً توبہ قبول فرما لی۔ اور دوسری طرف شیطان دیکھیں، ابلیس دوسرا کردار، اللہ پاک نے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، بڑا بن بیٹھا، میں آگ کا بنا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ چکا نہیں، بعد میں بھی ندامت نہیں، معافی بھی نہیں مانگی، معذرت بھی نہیں کی، تو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دھتکار دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے مردود بنا دیا۔ کتنا فرق ہے، دو کردار، ایک غلطی کر کے اکڑ گیا اور ایک غلطی کر کے جھک گیا۔ ہمیں آج اس کردار کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بھی یہ غلطی کر کے معذرت کرنا سکھائیں، اور والدین کو بھی اس بات کا پریکٹیکلی نمونہ بننا چاہیے بچوں کے سامنے۔ اگر باپ سے یا ماں سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، مثال کے طور پہ باپ نے یا ماں نے بچے کو بغیر اس کی بات سنے تھپڑ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تھپڑ تو میں نے غلط لگا دیا، اللہ کی قسم یہ وقت ہے بچے کی تربیت کا، فوراً باپ کو یا ماں کو یا بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو بچے سے معذرت کرنی چاہیے۔ بیٹا ساتھ لگا لیں، سینے سے لگا لیں، چوم لیں، بیٹا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اصل میں یوں سمجھ بیٹھا، میں یوں سمجھ بیٹھی۔ آپ اس سے معذرت کریں گے تو کل کو وہ بھی دوسروں سے معذرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔